اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترک دنیا و مذمت دنیا کا آج 8واں قسط چل رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، اگر تو نے دنیا سے بے توجہی برتی اور آخرت کی طرف متوجہ رہا تو ایسے گھر کے قریب پہنچ گیا جو اس گھر سے بدر جہاد بہتر ہے۔ اس گھر سے یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دنیا سے بے توجہی کر لے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جا، یعنی آخرت تو اگر ایسا کر لیا تو اس گھر مطلب کہ اس گھر سے بہتر تمہیں گھر مل جائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی دنیا بڑھ رہی ہو اور آخرت کم ہو رہی ہو مگر اس بات پر راضی ہو تو سمجھ لو کہ وہ شخص فریب خوردہ ہے کہ اس کی صورت مسخ کی جا رہی ہے اور اسے محسوس نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسے انسان کو آپ دیکھیے جس کی دنیا بڑھ رہی ہو اور آخرت گھٹ رہی ہے، اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے؟ مسخ ہو رہا ہے، یعنی بدلا جا رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ کیا؟ اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے چینج ہو رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، باخدا تم جیسی قوم نہیں دیکھی، جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش رہے تم اس میں مگن ہو۔ بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے 3 دن کبھی نہیں گزرے کہ ان پر ان کے مال سے زیادہ قرض نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت عمرو بن عاص جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخدا مطلب خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں منبر پہ کھڑے ہو کر کہ تم لوگ ایسی چیزیں مگن ہو جس سے حضور ہمیشہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش رہے اور تم اس میں مگن ہو۔ میں نے کبھی ایسا 3 دن نہیں گزرتے دیکھا کہ حضور پر قرض نہ ہو، مطلب یہ کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کچھ لیتے تو وہ زیادہ تر جو ہے غربا فقراء میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد آپ چاہتے تو کیا نہیں آتا بھائی؟ جو اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہو، جو اشارے سے سورج کو مطلب پھیر دیتا ہو، جس کے معاملات یہ ہے کہ اگر کنکڑ کو مٹھی میں لے لے تو کلمہ پڑھ لے، جس کے حالات یہ ہے کہ اگر مطلب پیڑ کو اشارہ کرے تو اٹھ کے چلا آئے، جانور جن کو سجدہ کرے، جن کے معاملات یہ ہے کہ جنت کی غذا آپ نے دنیا میں کھائی ہو، وہ آقا کائنات جو معراج پر گئے اور رب کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا ہو، اس نبی رحمت کو کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے دنیا کی کوئی مال و زر نہیں چاہیے۔ آپ کہتے تھے کہ ایک بار وہ بھی واقعہ آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، آپ کے چچا ابو طالب حیات میں تھے، تو کفار مکہ آئے اور کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، کہو تم اپنے بھتیجے کو کہ اگر تمہارا بھتیجا اگر بادشاہی چاہتا ہے تو ہم سب اسے بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن میرے دین کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ یا تمہارا بھتیجا اگر چاہتا ہے کہ اسے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرائے دے تو کہو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ حسین لڑکی کو کھوج کر اس کی تلاش کر کے اس کی شادی کرا دیں۔ یا اگر اسے مال چاہیے تو بتاؤ، ہم پوچھو تو ہم جتنا مال چاہیں گے ہم دے دیں گے۔ یہ ساری باتیں کہی تھی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو طالب نے یہ بات کہی کہ اس طرح سے کفار مکہ کہہ رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، چچا سوچیے اگر یہ ایک ہاتھ میرے سونا مطلب چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دینا تب بھی میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور میں خدا کی قسم کہا کہ میں اشارہ کر دوں تو اے میرے چچا یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر کے چلیں گے، ہیرے جواہر، ہم نے کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، کیا؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پڑھ کر فرمایا جانتے ہو یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ خالق دنیا، مالک دنیا، رب تعالی کا فرمان ہے۔ خود کو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ، دنیا میں بہت سے شغل ہیں، اگر انسان دنیا کے کسی شغل کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس پر دنیا کے 10 دروازے خود بخود ہوا ہو جاتے ہیں، یعنی کھول دیے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن یہ جو آیت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ یاد کرو، دنیا کی مشغولیت سے اپنے آپ کو بچاؤ،
اس لیے کہ دنیا ایک ایسی چیز مشغول جب ہونے لگی ہے نا، تو یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام، ایک ایک کام میں مشغول ہے تو ایک ہزار دروازے کھل جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ انسان کتنا مسکین ہے اگر ایسے گھر پر راضی ہو گیا ہے نا، جس کے جس کے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا، اور اگر وہ کسب حلال سے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، اگر مال حرام کھاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ انسان مال کو کم سمجھتا ہے مگر افسوس کہ عمل کو کم نہیں سمجھتا۔ دنیاوی دنیاوی مصیبت پر خوش دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیاوی مصیبت پر کبھی فغا کرتا ہے۔ کہنے یعنی فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی عجب انسان ہے، ایک مسکین ہے، اور کیسا مسکین انسان ہے کہ ایسے گھر پر راضی ہو گیا۔ مطلب انسان آج کی ڈیٹ میں دنیا دار العمل ہے، ہمارے یہاں رہنے کا جو معاملہ ہم سب جانتے ہیں کہ 30 سال 40 سے 50 سال 60 سال 70، اس کے بعد یہ ختم ہو جانی ہے۔ اس دنیا کے لیے نہ جانے انسان کیا سے کیا کر رہا ہے، اور اس پہ راضی ہے کہ اور دعا بھی کرتا مولا ہمیں یہ دے دے۔ ارے دعا میں ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اے اللہ تو بس صرف ہم سے راضی ہو جائے، کیا بس تو ہم سے راضی ہو جا، بس تیرا رسول راضی ہو جائے، بس جس سے خدا راضی ہو گیا اسے کیا چیز کی کمی ہے۔ اور جس سے خدا کہتے ہیں کہ لیکن اور وہ بھی یہ کہ حلال دنیا میں اگر آپ نے حلال کمایا تو حساب لیا جائے گا، یاد رکھیں۔ کسب حلال آپ نے کمایا تو اس کا بھی حساب کہ آپ نے کہاں خرچ کیا، فضول خرچی تو نہیں کیا آپ نے، جو اس پیسے سے زکات دیا کہ نہیں دیا، اس پیسے کا صدقہ نکالا نہیں نکالا، اس پیسے سے فطرہ نہیں، یہ سب حساب ہو۔ حرام اگر آپ نے کمایا تو یوں ہی حرام ہے، حرام ہے تو حرام ہے، تو اس میں تو عذاب مبتلا ہونا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے حلال بھی کمایا ہے اس میں بھی حساب ہوگا، ہے نا۔ اور انسان کے ساتھ یہ ہے کہ دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیاوی مصیبت پہ فغا کرتا ہے، یعنی جب دینی کوئی مصیبتیں آ جاتی تو اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مطلب کہ اگر جا رہا تھا، کوئی پریشانی آ جاتی ہے کسی وجہ سے، اس کو ایمرجنسی کام ہے اور جاتے جاتے مطلب من نہیں تھا کہ ہم نماز پڑھنے جائے، لیکن چونکہ وقت ہو چکا جانا ہے جا رہا، لیکن اگر کسی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے یا وضو غسل ختم ہو جاتی ہے یا کسی کوئی حادثات کے اس پر خوش ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ آج نماز بھی پڑھنے کی، ایک طرح کی بات ہوگی۔ دنیا کی دنیاوی مصیبتیں آتی تو اس پہ بہت افسوس ہوا کہ ہم کو ایسا ہوا نہیں، جبکہ انسان کو دینی مصیبت پہ پریشان ہونا چاہیے۔ جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ایک خط لکھا جس میں بعد از تسلیمات تحریر فرمایا کہ تم آخری انسان ہو جنہوں نے موت کا پیالہ پیا۔ آپ نے جواب میں لکھ دیا بعد از تسلیم گویا تم دنیا میں کبھی نہیں رہے، ہمیشہ آخرت میں رہے ہو، یعنی میری طرح تم دنیا میں بھی رہتے ہو اور موت کا پیالہ بھی تم نے پیا ہے۔ حضرت فضل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے کہ جو موت کو حق سمجھتے ہوئے بھی مسرور ہے نا، موت کو حق سمجھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہے، اور جہنم کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی ہنستا ہے، دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے، تقدیر خدا کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی غمگین ہے۔ صاحب یہ بڑی قیمتی ہے، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جانتا ہے کہ موت آنی پھر بھی خوش ہے، حالانکہ اگر انسان صرف یاد رکھے کہ موت آنی ہے، انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ فکر کرے گا، ہے نا، اور اس فکر میں وہ خدا کو یاد کرے گا۔ ایک چیز یہ کہ اگر یہ بھی جانتا کہ یقینی کہ جہنم ہے، جو جہنم کے بارے میں سوچے گا وہ ہنسے گا کیوں، اس کو تو ہمیشہ ہی خدا کا خوف نہیں، جہنم ہے، اگر ہم نے نیک عمل نہیں کیا تو جلنا ہوگا، تو ہنسے گا نہیں۔ کہتے دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھ بھی رہا پھر بھی مطمئن ہے، بار بار دنیا ہلاک ہو رہی ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت نوح کی قوم، حضرت ہود کی قوم، لوط کی قوم، دیگر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم، یہ آج بھی ہیں جہاں جہاں ظلم زیادہ ہوتا اللہ کو کوئی عذاب دے مبتلا۔ ابھی کووڈ آیا تھا، پریشان کر دیا پوری دنیا کو، ایک چھوٹا سا کیا تھا، ایک وائرس تھا، پوری دنیا کو جو ہے پردے میں ڈال دیا، منہ پہ ماسک لگا دیا، کیا کیا کروا دیا، کہنے کا مطلب۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ تقدیر خدا یقینی ہے، آپ جانتے ہیں کہ خدا نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے، پھر بھی کیوں غمگین ہے؟ اگر کسی کی طبیعت خراب تھا پریشان کیوں ہے، غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے نا۔ اگر آپ ایک دن بھوکے ہیں تو پریشان کیوں ہے؟ اس لیے اللہ نے، اور اگر آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ ادھر کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے جو لکھا ہے یقینی ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے ملے گا،
یقیناً ملے گا۔ تو پھر آپ خوش رہیے نا ہمیشہ، ہمیشہ اس بات میں رہیے نا کہ خدا کو یاد کرتے رہیے کہ کیوں ہم اتنا پریشان ہو، کیوں غمگین ہو؟ اللہ نے جو کہا، جس حال میں خدا رکھے گا ہم رہیں گے، اب اللہ کو جو منظور وہی ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نجران کا ایک ایسا شخص آیا جس کی عمر 200 سال تھی۔ حضرت امیر معاویہ یہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ہم سب کے ماموں لگتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں۔ امیر معاویہ پر جو لوگ لعن طعن کرتے ہیں وہ رافضی اور خارجی قسم کے لوگ ہیں، وہ تبرہ کرتے ہیں۔ امیر معاویہ حق پر ہیں اور وہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی بھی ہیں آپ۔ اور یہ آپ کہتے ہیں کہ 200 سال عمر کے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے پوچھا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ کہنے لگا بری بھی بری بری بھی اور بھلی بھی ہے، جی، دن کے بدلے دن اور رات کے بدلے رات، اس کی برائی اور بھلائی برابر رہتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے ہلاک کرنے والا ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر نئی مخلوق پیدا نہ ہوتی رہتی تو مخلوق بہت پرانی اور ویران ویران سی ہو جاتی۔ اگر ہلاک کرنے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا مخلوق سے بھر جاتی، اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ اس نے جواب دیا میری گزشتہ عمر لوٹا دیجئے یا اجل مقرر کو ٹال دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا پھر آپ سے مجھے کچھ نہیں مانگنا ہے۔ کیا امیر معاویہ سے جس وقت سوال کیا، آپ اس وقت جو ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اسلام میں بادشاہت امیر معاویہ کے ٹائم سے ہی آیا ہے، اس سے پہلے خلافت کا دور تھا، خلافت راشدہ جسے ہم کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے خلافت کی، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، مولا علی چوتھے خلیفہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ رہے، جو حضرت علی کے بڑے لڑکے ہیں، امام حسن کے بڑے بھائی ہیں، لیکن 6 مہینے تک رہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے امیر معاویہ کو خلافت سونپی، یہاں سے بادشاہت شروع ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ سے جو یہ واقعہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ مطلب کہ بادشاہ تھے، اور آپ کے پاس وہ 200 آدمی آتے، کہتا ہے کہ بتائیے آپ نے دنیا کا کہا کہ یہ بری بھی ہے بھلی بھی ہے، اور یہ دن کے بدلے رات، رات کے بدلے دن، اس میں برائی بھلائی سب ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو اور ہلاک نہ ہو، ہلاک کرنے والا اسے ہلاک نہ کرے، تو پھر دنیا جو ہے ایک نئی مخلوق پھر پیدا نہ ہو تو مخلوق بہت پرانی ہو جائے گی، دنیا ویران ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے اگر آدم کے ٹائم کا آدمی ابھی تک رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جگہ ملتی نہ، جگہ ملتی، پوری دنیا بھر جاتی، اتنی کہیں جگہ نہیں رہتی، یعنی آنا جانا سب کا لگا۔ تو انہوں نے ایک چیز کہی تھی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو اس وقت امیر شام ہے، ہم بادشاہ ہیں، اب تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ کہا کہ اگر مجھے آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھے دے دیجئے، میری عمر لوٹا دیجئے۔ کیا کہ میری عمر لوٹا دیجئے؟ بولا کہ یہ تو میرے دائرے سے باہر ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم اتنا کیجئے کہ میری موت کو ٹال دیجیے۔ کیا میری جو موت کا وقت مقرر ہے اسی کو ٹال دیجئے۔ کہا کہ یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ کہا پھر آپ نے کیوں ایسا کہا؟ جو میں مانگ رہا ہوں، جو پھر آپ نے مجھے مانگنے کو کہا، آپ کے پاس کچھ ہے تو میں آپ سے کچھ اور تھوڑے مانگتا ہوں، دنیا کی چیز ہم کو کیوں چاہیے؟ حالانکہ بادشاہ تھے، کہا کہ مانگ لو، جو مانگتا مل جاتا، بولا کیا چاہیے ہمیں، جو ہمیں چاہیے وہ دیجیے۔ تو کہا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اے انسان تو امیدوں کو پار کر خوش ہو رہا ہے، حالانکہ تیری اجل قریب آ گئی ہے اور تو نے نیک اعمال میں تاخیر کی ہے، گویا یہ تیرے نہیں کسی اور کے کام آتے ہیں۔ یعنی حضرت داؤد طائی بڑی نصیحت آمیز کہتے کہ اے انسان، اپنے تمہاری عمر جو ہے کٹ رہی ہے اور جتنی عمر بڑھتی تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ تیری موت قریب ہو رہی ہے۔ مان لیجئے کہ ہماری عمر 60 سال اگر ہے، ہم 30 اگر پار کر گئے تو ہم 30 موت قریب آ گئی، 30 سے نہ بچ رہا بھائی، لیکن خوشی کی کیا بات ہے؟ اب دھیرے دھیرے اور غمگین ہونا چاہیے، اب بہت قریب ہو گئے، قریب ہو گئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک حساب کے لیے ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے، اللہ کے سامنے حساب لیا جائے گا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر جس کا ہم اگر کوئی مطلب کہ اگر ہم آپ کو ایک منٹ کے لیے لے لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک پرشاسنی، آپ کسی جرم میں پھنستے ہیں اور آپ سے کوئی پرشاسن، پولیس کا تھانہ پرواری آ کر پوچھ تاچھ کر لیتا ہے تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اتنا تھر تھراتا ہے،
وہ رب قدیر کی ذات جو آپ سے پوچھے گا بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، جس کی ہے تو جلال کا یہ عالم، جس کی ہے تو جلال کا یہ عالم کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی نور کے عکس کا بھی تاب نہ لا سکا، وہ بھی عکس میں بھی بہت کم تھا، وہ بھی سوئی کے ناکے کے برابر کا عکس ڈالا گیا تھا، اس کا بھی تاب نہ لا سکے، پورا طور پہاڑ پیس کر کے سرما ہو گیا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا ہے؟ اور اس وقت سب کے سب ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ہر انسان دل میں تو دل میں 3 حسد لے کر مرتا ہے، ہر انسان 3 حسد، حسد کا مطلب ڈاہ، ایک یہ کہ وہ اپنے مال، اپنے جمع کردہ مال سے سیر ہوتا اور نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ اپنی امیدوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتا مگر نہ پہنچا سکا، اور تیسرا یہ کہ وہ آخرت کے لیے نیک عمل بھیجتا اور نہ بھیج سکا۔ یعنی ہر انسان 3 حسد لے کے مرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم کچھ مال جمع کرتے اور اس سے یہ کام کر لیتے لیکن وہ سیر ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی امید لے کے رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بہت ساری امیدیں، لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتی ہے کہ آخرت میں نیک عمل بھیج دیں لیکن وہ بھیج نہیں پاتا ہے۔ ایک بندہ مومن سے کسی نے کہا کہ میں نے غمناک کو پا لیا ہے، اس نے کہا کہ خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لیا، حقیقی مالداری اسی نے پائی، یعنی غنا کو پانے کو دعویٰ ہی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ دنیا خواہشات سے وہی روکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ہم نے محبت دنیا میں ایک دوسرے سے صلح کر لی ہے، جی ہم میں سے کوئی کسی کو حکم نہ دیتا اور نہ منع کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں فرمایا، کیا خبر ہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ دنیا کی معمولی سی محبت بھی آخرت سے کافی بے توجہی پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی ان تمام روایتوں کا ماحصل یہ ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اس فکر میں رہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے مل جائے گا، یقیناً ملے گا، اور کوشش یہ کرتا رہے، صرف یہ کہ انسان، یہ دنیا جو ہے کیا ہے، دنیا ایک چند دن کے لیے مسافر خانہ ہے، اور مسافر زیادہ راہ زیادہ لے کر نہیں چلا کرتا، اس لیے تھوڑے سے توشہ پہ آپ صبر کیجئے، اور اس لیے رب کی بارگاہ میں صرف یہ فریاد کیے، رب قدیر بس تو مجھے دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھ اور دنیا سے ایمان پر اٹھا لے، یہی میری تمنا ہے اور یہی میری آرزو ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا قول ہے، آپ نے جب عید آتا تو آپ فرماتے کہ میری عید تو تب ہوگی جب میں دنیا سے ایمان پر چلا جاؤں۔ کیا اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم آج مسلمان ہیں تو کل ہم مسلمان رہ سکیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، مولا ہمیں اسلام پر قائم رکھ اور ہمیں اسلام پر اٹھا، ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر اٹھا، یہ ہمیشہ رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور شیاطین کے ہر فریب سے، چونکہ شیطان ہر لباس میں آتا ہے، شیطان بہت سارے لباس میں بہکاتا ہے انسان کو، اس لیے ہر فریب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کی گفتگو یہیں سے ختم کی جاتی ہے۔